وسلم يا أبا سفيان جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو کامل مکمل اکمل بنایا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کیا. واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت کو پورا کیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس کا نام اسلام رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اب ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کامیاب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اسلام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی اور راستے پر زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ ناکام ہو جائے گا. دنیا آنی جانی چیز ہے، اللہ اچھے کو بھی دیتا ہے برے کو بھی دیتا ہے. اس کا مل جانا یہ نشانی نہیں کہ اللہ راضی ہے اور یہ کامیاب ہے. اس کا چھن جانا یہ نشانی نہیں کہ اللہ ناراض ہے اور یہ شخص ناکام ہے. یہ تو میرے اللہ کا امتحان ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے تنگی فراخی کے ساتھ، عزت و ذلت کے ساتھ، عروج و زوال کے ساتھ، زندگی اور موت کے ساتھ، امن اور جنگ کے ساتھ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. کائنات کی سب سے افضل ہستی جن کی طفیل یہ ساری کائنات بنی ہے اور جن کو اللہ نے زمین سے اٹھایا اور ساتوں آسمان پار کروائے اور نبیوں کو استقبال کے لیے کھڑا کروایا. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے، انہوں نے استقبال نہیں کیا، وہ بیٹھے رہے. وہاں ایک بیت اللہ تھا، اس کی ٹیک لگا کے آپ ایسے گوٹھ مار کے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کی یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں. ان کو اس لیے نہیں اٹھوایا گیا، مرتبہ ہمارے نبی کا بڑا ہے رتبے میں، لیکن رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت دادا کی ہے، ہمارے نبی کی حیثیت پوتے کی ہے. تو اللہ کو پتہ تھا یہ آنے والی نسلیں ماں باپ کو بہت ذلیل کریں گی اور ماں باپ کی نافرمان ہوں گی اور ماں باپ کے لیے مصیبت بنے گی. تو اللہ نے اپنے نبی کو چلوایا کہ تم چلو جا کے اپنے دادا کے پاؤں پکڑو اور اس کو خود اس کی طرف چل کے جاؤ. تو ہمارے نبی خود چل کے گئے. ابراہیم علیہ السلام قریب آنے پر کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے گلے سے لگایا، ماتھا بھی چوما، پیار بھی کیا. یہ صرف ایک انفرادی صورت پیدا کی گئی تاکہ میلسی کا نوجوان جب آنکھ کھولے اور اس کی جوانی اس کے اندر لہرانے لگے تو ماں کو آنکھیں نہ دکھائے اور باپ کا گریبان نہ پکڑے. کہ ماں باپ کی بد دعا ضروری نہیں، ماں باپ کی ہائے بھی نسلیں برباد کر دیتی. صرف ہائے وہ کر دیں دکھی ہو کر تو وہ ہائے ہی کافی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اگر میرے ماں باپ ہوتے میں ان کی بڑی خدمت کرتا. دیکھا ہی نہیں نا، باپ تو دیکھا نہیں. ماں 6 سال کی عمر میں اللہ نے بلا لی. تو ہمارے نبی نے فرمایا اگر میرے ماں باپ تو ہوتے میں ان کی بہت خدمت کرتا، اور نہیں تو اگر میری ماں تو ہوتی، باپ نہ تھا تو ماں تو ہوتی، میرے ساتھ زندہ سلامت رہتی، میں اس کی خدمت کرتا اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا
پیچھے پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہو اور آپ مصلی پر کھڑے ہوں اور دو جہان کا سردار کھڑا ہو، کوئی عام امام بھی نہ کھڑا ہو، تو آپ نے فرمایا میں مصلی پر ہوں اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوں، اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلے اور اس میں سے میری ماں منہ نکال کر کہے محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان، میں آپ کا حکم پہلے پورا کروں گا، نماز بعد میں پوری کروں گا۔ تو یہ تھوڑی سی تبدیلی کروائی گئی تاکہ آنے والی نسلیں ماں باپ کے مقام کو پہچانیں، تو ایک بیچ میں بات آ گئی۔ تو اللہ نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، وہاں جبریل بھی پیچھے رہ گئے، اور وہاں سے آگے اللہ کے عرش تک دروازے کھلے، پھر وہاں سے اوپر 70,000 نور کے پردے وہ اٹھائے گئے، پھر اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو کر ہم کلام ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور جواب آیا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ اب کتنے اونچے مقام پر چلے گئے۔ تو آپ کو تو اللہ 7 بر اعظم کی بادشاہی دیتا، سونے چاندی کے تخت بچھاتا، اور وہ براق جو آیا تھا معراج پہ لے جانے کے لیے، وہ 24 گھنٹے دروازے پہ کھڑا ہوتا، اور فرشتے آپ کی خدمت کے لیے اترتے، اور عرب کے پہاڑ سونا چاندی بن کے آپ کے ساتھ ساتھ چلتے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، نہ اللہ نے دیا نہ آپ نے مانگا، بلکہ اللہ نے پیش ضرور کیا کہ اے میرے حبیب اگر تم چاہو تو سارے عرب کے پہاڑ سونا بنا کے آپ کے ساتھ کر دوں، تو آپ نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، اجوع یوما و اشبع یوما، ایک دن بھوکا رہوں گا ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ اتنا بڑا رسول ہے، 3 دن آپ کے گھر میں روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا جاتا، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا۔ ہم بڑے شودے لوگ ہیں، شودے ہیں، ہم نے صرف دنیا کی چیزوں کو بڑائی اور عزت کا معیار بنایا۔ اے بڑا بندہ کیوں؟ اس کو رقبہ بڑا زیادہ ہے۔ اے چھوٹا بندہ کیوں؟ اے ریڑھی چلائندا ہے۔ اے بڑا بندہ ہے، اس کے سارے پاکستان میں کاروبار ہیں۔ اے ایویں کمی جی آئے کو باہر ہے، موچی ادھر کھانے۔ تو ہم بڑے شودی سوچ کے لوگ ہیں، گندی اور گھٹیا سوچ کے لوگ ہیں کہ ہم انسانوں کو تولتے ہیں سونے اور چاندی پر، انسانوں کو تولتے ہیں عہدوں اور منصب پر، اور میرا اللہ تولے گا قیامت کے دن ایمان اور تقوی پر۔ وہاں نہ کوئی نسب چلے گا، نہ مال چلے گا، نہ حسب چلے گا۔ یوم نسیر الجبال، اللہ زمین پہاڑ ہٹائے گا، وتری الارض بارزہ، زمین کو ننگا کرے گا، وحشرناہم، مجھے آپ کو جمع کرے گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ کاپی پڑھ تیری ہی ہے، یہ فائل دیکھ، یہ رات کا کی تہجد بھی ہے، یہ رات کا زنا بھی ہے، یہ رات کا چوری اور ڈاکہ بھی ہے، یہ رات کا تقوی اور تہجد اور ذکر اور تلاوت اور رونا بھی ہے، یہ سود اور کھوٹ بھی ہے، یہ حلال اور تجارت بھی ہے، یہ سیاہی، یہ سفیدی، یہ اچھائی، یہ برائی۔ یہاں اللہ عیب چھپاتا ہے، کمیوں پر پردے ڈالتا ہے، لیکن میرے بھائیو موت کے بعد آخرت میں اللہ یوم تبلی السرائر، اللہ پردے اٹھا دے گا، اور اقرأ کتابک کی آواز آئے گی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کاپیاں کھول دی جائیں گی، صحیفے کھل جائیں گے، فائلیں کھل جائیں گی، اور ہر انسان اپنا کیا دیکھے گا، پھر کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، مر گیا تھا ہر شے اس لکھ چھڑی چھڑیائی کو کھنئی، چھڑیائی کا کھنئی ہوں میں جمع کتھے، این المفر، ہوں اے میل سی نہیں کہ نس جمع، این المفر، یہ پاکستان نہیں ہے کہ بھاگ جاؤ، یہ سرزمین دنیا کی نہیں ہے، یہ آخرت کی دھرتی ہے، یہاں اللہ کو جواب دے کر ہی جان چھوٹ سکتی ہے۔ میرے بھائیو، تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ اچھوں کو بھی دیتا ہے، بروں کو بھی دیتا ہے، نیک کو بھی رزق دے دیتا ہے، برے کو بھی دے دیتا ہے، نافرمان کو بھی حکومت دے دیتا ہے، فرما بردار کو بھی دے دیتا ہے، نافرمان کو بھی عزت دے دیتا ہے، فرما بردار کو بھی دے دیتا ہے، نافرمان سے بھی واپس لے لیتا ہے، فرما بردار سے بھی واپس لے لیتا ہے۔ یہ امتحان ہے، کسی کے پاس رزق کا آ جانا
اس کی عزت بڑائی کامیابی نہیں، کسی سے چلے جانا اس کی ناکامی ذلت اور پستی نہیں۔ جو اللہ کو راضی کر گیا وہ کامیاب ہے، جو اللہ کے رسول کے طریقوں پر زندگی کو ڈھال گیا وہ کامیاب ہے، اور جو نفس پرستی کا شکار ہو کر اس مٹ جانے والے گھر، اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے کا غلام بن گیا، ایمان بھی بیچا، ضمیر بھی بیچا، تہذیب کو بھی بیچا، اخلاق بھی بیچے، بول بچن کو خود پرزے کیا چند سکوں کی، چند ٹکوں کی خاطر۔ یہ دنیا میں چند دن تو چوپڑی کھائے گا، لیکن موت کے بعد اس کے لیے نہ جائے فرار ہے نہ جائے پناہ ہے۔ تو بھائیو، اللہ نے اس دین کو کامل مکمل اکمل کیا ہے۔ اللہ کی مان کر چلنے والے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں، اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلنے والے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں، اور اللہ اس کے رسول سے بغاوت کر کے زندگی گزارنے والے وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہیں۔ یہ دین مکمل ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے عبادت سے اور انتہا ہوتی ہے اچھے اخلاق پر۔ یہ دین مکمل ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے عبادت سے، ختم ہوتا ہے اخلاق پر۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ جس معاشرے سے نماز اٹھ جائے وہ معاشرہ اسلامی نہیں رہتا کہ بنیاد ختم ہو گئی۔ جس معاشرے سے زکوٰۃ اٹھ جائے، یہ سارے ذمہ داروں کا علاقہ ہے، شاید کوئی 100 میں 1 ہوگا جو فصل کا عشر دیتا ہوگا۔ سیاست پہ زمین بھی بیچ دیں گے، فصل تو فصل ہے، جائیداد بھی بیچ دیں گے، بینکوں سے قرضہ اٹھا لیں گے، لیکن اللہ کے نام پر دیتے ہوئے ہاتھ بھی تنگ اور دل بھی تنگ اور سینہ بھی بند۔ میرے اللہ نے مہنگائی کتنا ہے کہ 20 من میں سے 1 من غریب کو دے دے، 19 من گھر لے جا۔ تیری گندم آئی پڑی ہے، 1000 من کا ڈھیر لگا پڑا ہے، صرف 50 من غریب کو دے دے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تیرا رزق پاک ہو جائے گا، اور غریب تجھے دعا دے گا، اور دانے دانے میں اللہ برکت ڈال دے گا، اور تیری نسلیں کھائیں گی تو اندر میں ایمان جائے گا، نور جائے گا۔ اگر وہ 50 من قابو کر لیے اور وہ غریب کو نہیں دیے تو 950 من میں 50 من کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے دودھ میں قطرہ پیشاب چلا گیا اور بڑے مٹکے میں 1 قطرہ پخانہ، ایک ذرہ پخانے کا چلا گیا، ایک ناپاک ہو گیا۔ تو میرا اللہ مالدار سے کہتا ہے 100 میں 2.5 روپے دے دے، ذمہ دار سے کہتا ہے فصل میں 100 میں 5 من دے دے، 95 من گھر لے جاؤ، 5 من غریب ہو، صرف 5 من، 100 میں 5 من، 100 میں صرف 5، 20واں حصہ 5 من۔ اگر یہ سارے ذمہ دار اپنی گندم کا عشر نکالیں تو کوئی غریب آدمی کا چولہا ٹھنڈا نہیں رہ سکتا۔ کسی غریب کی بیٹی وہ اس وجہ سے نہیں بیٹھ سکتی کہ ساڑھے کول پیسے کوئی نہیں، دھی کی منٹ ہو رہی ہے۔ صرف عشر دیں اور نہ دیں، عشر سے زیادہ دیں، زکوٰۃ سے زیادہ دیں، وہ نہیں کرو۔ صرف یہ تاجر لوگ 2.5%، 100 میں 2.5 روپے اللہ کو دے دیں، اور یہ ذمہ دار لوگ یہ 20واں حصہ، یہ 5 من، صرف 100 میں، 1000 میں 50 من یہ غریب کو پہنچا دیں، سارے پاکستان کے غریب سکھی ہو جائیں گے۔ لیکن کیا کریں، کن الفاظ کہاں سے لائیں، اور منت کیسے کریں، اور خوشامد کیسے کریں؟ جس کے پاس جتنا آتا ہے وہ اتنا ہی بخیل ہو جاتا ہے، اتنا ہی تنگ دل ہو جاتا ہے، اپنی عزت کے لیے، ناموری کے لیے بڑے سے بڑے خرچ کر دیتا ہے۔ غریب کو دینے کے لیے دل بھی تنگ ہوتا ہے، ہاتھ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، ہو کے واپس آتا ہے، اور بے حساب اللہ تعالیٰ آخرت میں دیتا ہے۔ ذرا قرآن کی سنو تو صحیح، وہ کیسے کہہ رہا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے اپنے رب کو قرضہ دے، کوئی ہے مجھے قرضہ دے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو قرضہ دے، فیضاعف له اضعافا کثیرا، میں کئی گنا کر کے واپس کروں گا۔ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ تم اللہ کو دو تو صحیح، اللہ تمہیں واپس کرے گا۔ تمہیں اللہ ہی نہیں دیا ہے نا، یہ زمین کوئی تم خود تو نہیں بنا کے لائے، اس کا ایک ذرہ اللہ نے بنایا، اور اللہ نے جو دی ہے تو اللہ نے دی ہے، واپس لے لے تو ایک پل نہ لگے، بڑھا دے تو اس کی رحمت اور قدرت، واپس لے لے تو ایک پل نہ لگے۔ تو صرف اس نے کتنا تھوڑا کہا؟ 5۔ تو بھائیو، 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ کلمہ، شکر، یہ سارے کلمے والے بیٹھے ہیں،
نماز 95% بے نمازی ہیں، میلسی ہو، ملتان ہو، پنجاب ہو، صرف 5% نمازی ہیں، 95% طبقہ بے نمازی۔ زکوٰۃ دینے والا 100 میں 5 بھی نہیں، عشر دینے والا 100 میں 1۔ 10,000 ذمہ دار اکٹھے کروں تو اس میں شاید ایک مل جائے جو عشر ادا کرتا ہو۔ 10,000 جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اکٹھے کروں تو ان میں شاید ایک ہو جو زکوٰۃ دیتا ہو، ورنہ باقی سب اپنے ہی اوپر لگے ہوئے ہیں، اپنے ہی اوپر لگے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کو دیتا ہے اللہ اسے لوٹا کے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو پیدا کیا تو فرمایا بول، اس نے کہا قد افلح المؤمنون۔ جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا میری عزت کی قسم بخیل آدمی تیرے اندر کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ معاشرے کی، اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے کلمہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور روزہ۔ یہ ہوں گے تو اس پر معاشرہ بنیاد لے کر اوپر چڑھے گا، لیکن صرف اس کا نام اسلامی معاشرہ نہیں، یہ صرف بنیاد ہے۔ اسلام مکمل ہوتا ہے، چونکہ بنیا کے لفظ میں اسلام کو گھر سے تشبیہ دی گئی ہے، اور گھر مکمل ہوتا ہے چھت پر جا کر۔ چھت پڑے تو وہ گھر کہلاتا ہے، ورنہ وہ گھر نہیں کہلاتا۔ اسلام شروع ہوتا ہے بندگی سے اور ختم ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ جس معاشرے کے میں اخلاق نہ ہو وہ معاشرہ چھت کے بغیر ہے، وہاں نہ بارش سے بچاؤ ہے، نہ گرمی سے بچاؤ ہے، نہ دھوپ سے بچاؤ ہے۔ اور ایک حدیث سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد، تو بنیاد گھر کی ہوتی ہے، اسلام کو گھر سے تشبیہ دی۔ اب میں چھت اخلاق کو کہہ رہا ہوں، اس کو ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اخلاق کی تکمیل پر جا کر اسلام مکمل ہوتا ہے۔ مکارم اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے کہا 360 قسم کی صفات کا نام مکارم، اچھے اخلاق۔ پھر ان 360 کو آپ نے 3 میں بند کر دیا۔ تصل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو سلام نہ کرے اسے سلام کرو۔ وتعطی من حرمک، جو تمہیں تمہارا مقام نہ دے تم اس کو اس کا مقام دو۔ وتعفو عن من ظلمک، اور جو زیادتی کرے اسے معاف کرو۔ تو اخلاق مکمل ہوں گے تو دین مکمل ہوگا، اخلاق مکمل نہیں ہیں تو دین نامکمل ہے۔ اخلاق کی صفت میں میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کی صفت وہ حیا ہے۔ حیا مکارم اخلاق میں سب سے اعلیٰ صفت حیا ہے، اور حیا مکمل ہوتا ہے نکاح کے ساتھ۔ نکاح کے بغیر حیا مکمل نہیں۔ جس معاشرے میں نکاح نہ ہو اس میں زنا ہوتا ہے، جو معاشرہ زنا میں پڑ جائے وہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ بے غیرت ہو جاتا ہے اور اللہ اسے زمین سے مٹا دیتا ہے۔ میں نے انسانی تاریخ کو پڑھا ہے، سب سے زیادہ لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی، ان کے کفر کا گلہ سارے قرآن میں 1 یا 2 دفعہ اللہ نے کیا ہے، باقی قوموں کے اللہ کفر کے گلے کرتا ہے، دیکھو انہوں نے میرا شریک ٹھہرایا، انہوں نے مجھے نہیں مانا۔ لوط علیہ السلام کی قوم بھی کافر تھی، لیکن اللہ نے ان کے کفر کا گلہ 1 یا 2 دفعہ کیا ہے، اور باقی ہر جگہ اللہ نے ان کی بے حیائی کا ذکر، بڑے بے غیرت ہو، بڑے بے حیا ہو، تم مرد سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، جب وہ باز نہیں آئے تو اللہ نے 5 عذاب ان پر برسائے اور ان کو زیر زمین ابدی عذاب میں پھنسایا۔ پہلے فرشتے نے چیخ ماری، پھر زمین پہ زلزلہ آیا، پھر اللہ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے، پھر ان کو اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی، پھر نیچے سے اٹھا کر اوپر سے لے جا کر زمین پر پھینک کے مارا۔ یہ 5 عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آئے ان کی بے حیائی کی وجہ سے۔ جس معاشرے میں نکاح نہ رہے وہ معاشرہ زنا پہ پروان چڑھتا ہے، اور جس معاشرے میں زنا پھیل جائے وہ معاشرہ آج یا کل یا پرسوں ان قریب اس پر اللہ کے عذاب کی بجلیاں کوندنے والی ہیں اور زمین ان پر ہلنے والی ہے، اور آسمان کا غیبی نظام ان کے خلاف چلنے والا ہے۔ وہ امریکہ کی طاقت ہو، وہ یورپ آسٹریلیا کی طاقت ہو، ایٹمی طاقتیں ہمیں ڈرا سکتی ہیں، ہمارے اللہ کو نہیں ڈرا سکتی۔ جو یہ کہتا ہے قل اللہم مالک الملک
انہیں کہو بے وقوفو شہنشاہ اعظم اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ کو کوئی ڈرا سکتا ہے؟ ہمیں ایٹمی طاقتیں کہیں گی بم مار کے تم تباہ کر دیں گے. میرا مالک کہتا ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا. زمین تیرے اللہ کے تابع، آسمان تیرے اللہ کے تابع. یرسل الریاح، ہوائیں تیرے اللہ کے تابع. والسحاب المسخر بین السماء والارض، بادل تیرے اللہ کے تابع. انا سببنا الماء صبا، بارش اللہ کے امر کے تابع. ثم شققنا الارض شقا، زمین کی رگوں میں پانی کا اترنا اللہ کے تابع. فانبتنا فیہا حبا وعنبا، پھر اس میں سے گندم، پھل، پھول، غلے، باغات نکلنا یہ اللہ کے تابع. پھر موسموں کا بدلنا. وتصریف الریاح، یہ اللہ کے تابع. پھر سورج کا مشرق سے نکل کے مغرب میں ڈوبنا یہ اللہ کے تابع. فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پھر چاند کی منزلوں کا طے ہونا، گھٹنا اور بڑھنا یہ اللہ کے تابع. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، پھر تاروں کا مسخر ہو کے فضا میں معلق ہو کے تیرنا یہ اللہ کے تابع. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، شہنشاہ بھی وہی ہے. طاقت اسی کی، حکومت اسی کی، اقتدار اس کا، ہیبت اس کی، غلبہ اس کا، شہنشاہی اس کی. وزارت سے پاک بادشاہ، مشاورت سے پاک بادشاہ، زمان و مکان سے پاک بادشاہ، کھانے پینے سے پاک، تھکن نیند اونگ سے پاک بادشاہ. اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا تنے تنہا. الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا تنے تنہا. و الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، اکیلا تنے تنہا. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا تنے تنہا. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اکیلا تنے تنہا. وقل هو اللہ احد، اکیلا. قل هو اللہ احد، اکیلا، یکتا، بے مثل، بے مثال. شراکت سے پاک، وزارت سے پاک، زمان و مکان سے پاک، بیوی اور بچے سے پاک، سنگی اور ساتھی سے پاک، تھکنے سے، اونگنے سے، گھبرانے سے پاک، ہر عیب سے پاک ذات. نہ اس کو کوئی بنانے والا، نہ اس سے کوئی پیدا ہونے والا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. هو الاول، پیچھے دیکھو وہی ہے. والآخر، آگے دیکھو وہی ہے. والظاہر، اوپر دیکھو وہی ہے. والباطن، اپنے روح میں اتر کے دیکھو وہی ہے. اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، مہیمن بھی اللہ، عزیز بھی اللہ، جبار بھی اللہ، مالک الملک بھی اللہ، شہنشاہ اعظم بھی اللہ. اس کے ملک کو زوال نہیں، اس کی شہنشاہی کو زوال نہیں. تاکہ سب مر گئے، کھپ گئے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. وہ شہنشاہ، اس کا یہ فیصلہ ہے جب معاشرہ بے حیا ہوگا اسے زمین کے اندر پہنچائے گا. اس کی سنت ہے مہلت دینا. مہلت دینا، مہلت دینے کا مطلب نہیں کہ وہ عاجز آ گیا، کمزور پڑ گیا ہے. بھائیو، شروع سے میرے اللہ کی سنت ہے جب معاشرے میں بے حیا، جب تک گناہ چار دیواری کے اندر ہوتا رہے گا اللہ کی مہلت چلے گی، مہلت چلے گی. جب وہ سڑک پہ آ جائے گا، جب وہ پارک میں آ جائے گا، پھر اللہ کا رسہ وہ کھچتا جائے گا اور مہلت ختم ہوتی جائے گی اور گھیرا تنگ ہوتا جائے گا. پھر اللہ جب مرضی پکڑ لے، جس وقت مرضی پکڑ لے. پھر کوئی ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، پھر جب اللہ پکڑتا ہے، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، پھر وہ بڑی سخت ہوتی ہے. تو اس وقت سارا مغرب نکاح چھوڑ چکا ہے، وہ زانیوں سے بھرا ہوا جہان ہے، زانیوں سے بھرا ہوا مغرب، مشرق، شمال، جنوب، چاروں طرف. اس لیے میں ہر وقت ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں کب کس وقت اس شہنشاہ کے کوڑے برسیں اور زمین و آسمان کی چکی خلاف چلے اور ہوائیں پاگل ہو جائیں اور بادل بکھر جائیں اور
اور پانی بے قابو ہو جائے اور موجیں آوارہ ہو جائیں اور زمین تھر تھرا اٹھے اور پہاڑ کپ کپا اٹھیں کہ جب دھرتی پہ زنا ہوتا ہے تو تحت الثری تک زمین پکار اٹھتی ہے، یا اللہ اجازت دے میں ان دونوں بدبختوں کو اندر لے جاؤں۔ جب گھنگرو چھنکتا ہے اور عورت ناچتی ہے اور شراب کے جام ٹکراتے ہیں اور سر تال پر لوگ سر دھنتے ہیں، تو وہ جگہ اللہ سے سوال کرتی ہے، یا اللہ تو اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان سب کو اندر لے جاؤں۔ وہ کریم اللہ ہے، کہتا کھلو جاؤ میں نے اڑی کہ شاید توبہ کر لے میں، شاید توبہ کر لے میں، اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو سب کچھ برباد ہو چکا ہوتا۔ تو بھائیو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کیا اخلاق پر۔ اخلاق میں اعلیٰ صفات کیا ہیں؟ توڑنے والے سے جوڑو، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرو، جو تمہیں تمہارا مقام نہ دے تم اسے اس کا مقام دو۔ یہ نہیں جس نے ووٹ نہیں دیا اس پہ جھوٹا کیس کروا کے اندر کروا دو، اور جس نے ووٹ دیا ہے وہ زنا بھی کر کے تو اس کی سفارش کے لیے چلے جاؤ۔ ہاتھ جوڑ کے میں اسی معاشرے کا فرد ہوں، آج کا سیاستدان بالکل ہی میرا بھائی وہ نادان ہو چکا ہے۔ وہ اپنے ووٹر کو چھڑانے کے لیے زانی کو بھی چھڑاتا ہے، قاتل کو بھی چھڑاتا ہے، اور جو اس کا ووٹر نہیں ہے اس کو جھوٹے مقدمے میں ڈال کے اندر ڈالتا ہے۔ اوپر اللہ سو تو نہیں گیا، تھکتا نہیں گیا، ستا تو نہیں گیا، جاگتا پہ ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ان ظالموں کو بتا دو سویا نہیں، غافل نہیں، مہلت دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے۔ تو اسلام کی تکمیل ہے اخلاق پر، اخلاق کی تکمیل ہے حیا پر، حیا اخلاق کی سب سے اعلیٰ صفت ہے، اور حیا کی تکمیل ہے نکاح پر، نکاح پر۔ یہ ایک ولیمے کی تقریب میں آپ سب جمع ہیں، میں بھی آیا ہوں۔ یہ ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں شادی ہے، جس کو زنا کرنا بڑا چھپ چھپا کے زنا کرتا ہے، ابھی تک شادی ہے، نکاح ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو ابھی تک ساری برائیوں کے باوجود معاشرہ نکاح پہ قائم ہے، معاشرے میں نکاح کا رواج ہے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری بہت بڑی سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری اس سنت کو چھوڑتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ جب وہ نکاح نہیں کرے گا تو زنا کرے گا، زنا کرے گا تو جانور سے بھی بدتر زندگی گزارے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی پکڑا جائے گا، یہاں بھی ذلیل ہوگا۔ تو بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات سے اپنے نکاح کیے، بیٹیوں کے نکاح کیے، نکاح پر جا کر حیا مکمل ہوتا ہے، حیا پر جا کر اخلاق مکمل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ تین چیزیں جڑی ہوئی ہوں۔ تصل من قطع، یہ سیکھو میرے بھائیو، یہ سیکھو، جو توڑے اس سے جوڑنا سیکھو۔ وتعطي من حرمك، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق دینا سیکھو۔ وتعفو عن من ظلمك، جو زیادتی کرے درگزر کرنا سیکھو۔ رب ذوالجلال کی قسم، اللہ جھنڈے والی گاڑیوں پہ بغیر عزت دے دے گا، اللہ پیسے کے بغیر عزت دے دے گا، اللہ زمین جائیداد کے بغیر اونچا کر دے گا۔ ایسی ہواؤں میں اڑو گے جہاں ہر چیز تمہارے نیچے ہوگی، تمہاری بلندیوں کو کوئی چھو نہ سکے گا، اگر تین کام سیکھ لو۔ توڑنے والے سے جوڑو، مقام نہ پہچاننے والے کا تم مقام ساڑھے نال ہے کی جاندہ ایسا کیوں نہ کریے، یہ ورکا پھاڑ دو۔ ساڑھے نال ہے کہ تزو ایسا بھی کرنا ہے، یہ ورکا پھاڑ دو۔ اس نے کیا ہے کرنے دو، میں وہ کروں گا جو اللہ کہتا ہے۔ زیادتی کرنے والے سے درگزر کرو، یوں ہوائیں اٹھا کے اوپر لے جائیں گی کہ اللہ کے عرش تک پرواز چلی جائے گی۔ تو اس میں جب حیا آتا ہے تو دین مکمل ہو جاتا ہے۔ حیا کی تکمیل نکاح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 شادیاں کی، 13، 2 نکاح ہوئے، طلاق ہو گیا، رخصتی سے پہلے طلاق، 11 رخصتیاں ہوئی ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، 2 بیگمات آپ کی زندگی میں انتقال فرما گئیں۔ جب آپ دنیا سے گئے تو 9 تاحال زندہ تھی۔ آپ نے 25 برس تک اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے نباہ کیا۔ شادیاں ہوئی ہیں، 2 بیگمات آپ کی زندگی میں انتقال فرما گئیں۔ جب آپ دنیا سے گئے تو 9 تاحال زندہ تھی۔ آپ نے 25 برس تک اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے نباہ کیا۔ 25 سال کی عمر میں شادی کی اور 25 برس حضرت خدیجہ سے ساتھ رہا۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، آپ کی عمر 25 سال۔
حضرت خدیجہ کے 2 نکاح ہو چکے ہیں، یہ تیسرا نکاح ہے، دونوں نکاح سے اولاد ہے، یہ تیسرا نکاح ہے۔ کوئی 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور پھر آپ جیسی ہستی جن کو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے ایسا حسین بنایا تھا کہ ساری دنیا کا حسن و جمال آپ کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ علامہ قرطبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا، لیکن ہمارے نبی کا تھوڑا سا دکھایا۔ اگر سارا دکھاتا تو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکتے، برداشت نہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو ایسا حسن و جمال بخشا، 25 سال 15 برس بڑی خاتون کے ساتھ 50 سال کی عمر ہوئی اور آپ کے نکاح شروع ہو گئے۔ حضرت سودا سے نکاح کیا، پھر حضرت عائشہ سے نکاح کیا، پھر اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تو 7 شادیاں آپ کی اوپر نیچے اوپر نیچے۔ یہ شوق کی ہیں، شوق کی شادی تو 25 سال میں ہوتی، 50 سال میں تو ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے۔ اب شادیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ ساری شادیاں اللہ کے امر کی تھی، اللہ کے حکم کی تھی، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تھی، تو آپ نے ہر شادی اللہ کے امر کے ساتھ کی ہے۔ پھر اپنی 4 بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں۔ یہ اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی، ان کی امت کے سامنے تو نمونہ نہیں۔ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے عبادت کو بھی کر کے دکھایا، معاشرت کو بھی نبھا کے دکھایا، شادیاں اپنی بھی کی، بیٹیوں کی بھی کی ہیں۔ آپ نے سادہ طریقے سے بھی شادی کی ہے اور تکلف کے ساتھ بھی کی ہے، اور پر تکلف، جیسے اسد نے پر تکلف کر دی تو آپ نے پر تکلف بھی شادی کی ہے، اور تکلف والی بھی کی ہے اور سادہ بھی کی ہے۔ غریب کو بھی راستہ دیا ہے، متوسط کو بھی راستہ دیا ہے، مالدار کو بھی راستہ دیا ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے جو نکاح فرمایا اس میں رخصتی کیا ہوئی ہے کہ خود دلہن چل کے حضور کے گھر آ گئی، بارات گئی کوئی نہیں، دلہن چل کے ہمارے نبی کے گھر آ گئی، بہت آسان۔ اور ولیمہ فرمایا تو ایک دودھ کا بڑا پیالہ آیا تھا، سارے ولیمے والوں کو آپ نے دودھ پلایا، تو وہ آپ کے ہاتھ کی برکت تھی، وہ تھا تو ایک ہی پیالہ پر سارے مدینے والوں کو کافی ہو گیا۔ تو ولیمے میں اگر کوئی شخص دودھ پلا دے تو بھی اس نے سنت کو ادا کر دیا۔ تو یہ غریبوں کے لیے آپ نے راستہ بتا دیا۔ پھر آپ نے متوسط طبقے کا بھی ولیمہ کیا ہے کہ آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب نکاح فرمایا ہے تو اس میں آپ کے گھر میں سالن پکا ہے، گوشت پکا ہے، اس میں چکندر ڈالا گیا، چکندر ڈالا گیا ہے، اور وہ حضرت ام سلمہ نے خود پکایا اور آس پاس پڑوسیوں کو کھلایا۔ پھر تھوڑا سا اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے، آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو 3 دن ولیمہ کھلایا۔ لیکن یہ 3 دن ولیمہ ایسا تھا کہ آپ فرماتے بھئی اپنی اپنی روٹی لے کے آ جاؤ میرے دسترخوان پہ، تو ہر آدمی اپنی روٹی لے کے آ جاتا تھا، اور ہمارے نبی اپنی طرف سے ستو اور کھجور، 2 چیزیں ہمارے نبی کی طرف سے دسترخوان پر ہوتی تھی، ایک ستو ایک کھجور، اور باقی ہر آدمی اپنا کھانا لے کے آتا تھا۔ یہ 3 دن ولیمہ چلتا رہا۔ پھر آپ نے بڑا پرتکلف ولیمہ بھی فرمایا ہے، جیسے یہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت زینب سے آپ کی شادی ہوئی۔ حضرت زینب دنیا کی واحد خاتون ہیں جن کا نکاح اللہ نے پڑھایا، ایجاب نہیں، قبول نہیں، گواہ نہیں، وکیل نہیں، مہر نہیں، سیدھا آسمان سے حکم آیا، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا۔ جب زید کے طلاق کی عدت پوری ہو گئی تو میرے نبی میں نے تیرا زینب سے نکاح کر دیا۔ اس نکاح میں چونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا اور آخری دفعہ، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اب نکاح میں ایجاب و قبول ضروری ہے، لڑکی کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے، لڑکے کی طرف سے قبول ہوتا ہے۔ ہمارے ادھر منڈی باؤدین میں ہمارے دوست ہیں، تو ان کے قریب گاؤں کا ایک چھوٹا سا بچہ وہ کنڈکٹر لگ گیا بسوں میں، اور زندگی کنڈکٹری میں گزر گئی، تو وہ بسوں کو جان دو آن دو، اگاں کرو پیچھا کرو۔ اس کا نکاح ہو رہا تھا تو اس کو مولوی صاحب نے کہا ہاں میں فلانے دی تیرے نکاح دیتے تو قبول کی تھی، اسے کیسے ہی آمن دے ہو۔ تو اس کا بھائی ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کو نہیں ماری، اسے کہا اچھا جی جامن دے ہو، اس نے دوبارہ کو نہیں ماری، اسے کہا اچھا جی میں سارے دی صلاح میں نہیں پتا۔ تو اب مولوی صاحب آخیا سارے دی صلاح نہیں تیری صلاح کی ہے، تو آنکھ میں قبول کیتا تا اے نکاح ہونا، نہیں تو کوئی نہیں ہونا۔ تو یہ ایک لفظ ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے، لیکن حضرت زینب واحد خاتون ہے، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا۔
ہم نے تیرا نکاح کر دیا، گواہ نہیں، ایجاب نہیں، قبول نہیں، وکیل نہیں، مہر نہیں۔ اور اسی وقت آپ نے کہا کوئی ہے زینب کو خبر دے، تو ایک خاتون خبر دینے گئی تو انہوں نے جا کر اپنے گلے کا ہار اتار کر ان کے گلے میں ڈالا اور کہا یہ ولیمہ میں خود کروں گی۔ ولیمے کا خرچہ حضرت زینب کا ولیمہ ہوا، سارے مدینے کو کھانا کھلایا گیا، پرتکلف ولیمہ۔ سارے مدینے کی آبادی 3-4 ہزار تھی۔ سارے اس ولیمے کا ذکر قرآن میں بھی ہے، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، یہ قرآن میں اس ولیمے کا ذکر ہے کہ جب کھانا کھا لو تو اب چلے جاؤ۔ چونکہ وہ لمبا ہی کھانا چلا، لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، تو ہمارے نبی کو انتظار کرنا پڑا، تو پھر اللہ نے قرآن اتارا کہ اب کھانا کھا لیا ہے، اب سارے اٹھ کے چلے جاؤ۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ اپنے ولیمے سے بھی زیادہ پرتکلف کروایا۔ حضرت علی تو فقیر تھے، وہ تو نکاح کا پیغام بھی نہیں دے رہے تھے، ان کو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن معاذ، انہوں نے کہا دیکھو ابو بکر کو انکار ہو گیا، عمر کو انکار ہو گیا، تو جا کے نکاح کا پیغام دے، تیرا قبول ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے میرا تو گھر بھی ذاتی نہیں، میں نکاح کا پیغام کہاں سے دوں، میری تو روٹی پوری نہیں، میں نکاح کا پیغام کہاں سے دوں۔ انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ تو صحیح۔ تو وہ مسجد میں آئے اور آ کر بیٹھے اور ہیبت ایسی طاری ہوئی کہ چپ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا علی کیسے آئے؟ چپ۔ تو اب اللہ تو کھول دیتا ہے اپنے نبی پر۔ آپ نے کہا فاطمہ کے رشتے کی بات تو نہیں کرنے آئے؟ تو کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا مرحبا، بس اتنا کہا اور چپ۔ حضرت علی کھسکے اور واپس باہر نکل آئے اور اپنے ساتھیوں پہ ناراض ہونے لگے، دیکھا نا تم نے مجھے بھیجا، ادھر تو انکار ہو گیا۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے پوچھا کیسے انکار ہوا؟ کچھ کہا نہیں اللہ کے نبی نے؟ کہ بس اتنا ہی کہا مرحبا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے، نبی کا مرحبا کہنا قبول ہی ہے، ابھی تو جو خوشخبری آئے گی۔ تو اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلایا، کہ بھائی نکاح کے لیے کوئی چیز بھی ہے؟ کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہا وہ تیرے پاس زرہ جو ہے زرہ حطمی، کہا جی وہ تو ہے، کہا وہ لاؤ۔ زرہ لائے، کہا جاؤ اس کو بازار میں بیچو اور اس کے پیسے میرے پاس لاؤ۔ تو وہ زرہ لے کر نکلے تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں خریدار ہوں، مجھے دے دو۔ تو 480 درہم میں زرہ ان کو بیچ دی اور پیسے لے کر جب وہ گھر پہنچے تو پیچھے حضرت عثمان پہنچ گئے، کہا بھائی اب یہ زرہ دوبارہ تجھے میری طرف سے ہدیہ۔ تو زرہ بھی دے دی، پیسے بھی دے دی۔ حضرت علی وہی پیسے اٹھا کے مسجد میں لائے، کہا یا رسول اللہ عثمان کو میں نے بیچی تھی، انہوں نے پیسے بھی دے دیے، پھر زرہ بھی ہدیہ کر دی۔ تو آپ نے حضرت عثمان کے لیے بڑی دعا دی۔ پھر آپ نے وہ پیسے لیے اور حضرت اسامہ بن زید کو بلایا اور اس میں سے 2 حصہ، 480 میں سے 2 حصے پیسے آپ نے حضرت اسامہ کو دے کر کہا جاؤ اس کی خوشبو خریدو۔ اور جو 1/3 تھا حضرت ام ایمن کو بلایا، کہا فاطمہ کے کپڑے وغیرہ اور اس کی تیاری کرو۔ پھر آپ نے کہا جاؤ لوگوں کو اکٹھا کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور لوگوں کو اکٹھا کیا، جو قریب کے لوگ تھے اتنے آ گئے کہ ساری مسجد بھر گئی۔ تو آپ ممبر پر آئے اور یہاں حضرت علی سامنے یہاں بیٹھے تھے یہاں۔ تو آپ نے کہا لوگو میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ پڑھا اور خطبے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے فاطمہ بنت محمد کو 480 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، عرض کیا میں نے قبول کیا، اور فوراً سجدے میں گر گئے اور یہ دعا کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اور زور سے دعا کی سجدے میں۔ تو ہمارے نبی نے کھڑے اوپر کہا آمین، اوپر سے کہا آمین۔ انہوں نے سجدے میں گر کر دعا کی کہ یا اللہ یہ تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے، تو مجھے توفیق دے کہ میں اس کا شکر گزار شکر ادا کر سکوں۔ یہ سجدے میں دعا فرمائی۔ پھر آپ نے سارے حاضرین کو شہد کا شربت پلایا اور کھجور کھلائی۔ پھر اس کے 6 مہینے کے بعد یا 7 مہینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مطالبہ ہوا رخصتی کا، تو انہوں نے آ کر حضرت ام ایمن سے کہا۔ ام ایمن نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے کہا۔ تو جب ہمارے نبی تشریف لائے تو دونوں بیگمات نے کہا یا رسول اللہ وہ علی رخصتی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس سے کہو آ کے لے جائے اور تم فاطمہ کو دلہن بناؤ، تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنی محبت ہے۔ نکاح کے بعد حضرت علی نے ایک مکان کرائے پر مدینے سے تھوڑا باہر لے لیا تھا سستا، تو پہلے جا کر وہاں ازواج مطہرات نے وہاں ریت بچھائی، پھر سرخ مٹی بچھائی، پھر اس کا ایک فرش بنایا
پھر ایک کھونٹی لگائی کپڑے ٹانگنے کے لیے. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر تشریف لائے اور آ کر حضور کے گھر کے سامنے اونٹنی کو بٹھایا. آپ نے اندر بلایا، حضرت فاطمہ کو اٹھایا اور ان کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا بیٹی جو مجھے خاندان میں سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پھر آپ نے فرمایا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو. اور پھر آپ نے وہاں پانی لے کر اس پر دم کیا. آخری 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دم کر کے ان پر سے تھوڑا چھڑکا، پھر دونوں کو کہا پی لو. پھر ان کو پلایا اور پھر باہر ان کو چھوڑنے آئے، اونٹنی تک بٹھا کے روانہ کیا. فرمایا رات کو آؤں گا میرا انتظار کرنا. پھر عشاء کی نماز پڑھ کے گئے تو دونوں بیٹھے تھے تو آپ نے پھر دوبارہ پانی منگوایا اور اس پہ آخری 2 صورتیں دم کر کے ان پر ان کے سینے پر چھڑکا، پھر ان کی کمر پہ چھڑکا، ان کے بازوؤں پر چھڑکا، اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہم اسعد جدہما وبارک فی ذریتہما واجمعہما علی خیر. یا اللہ ان کے ملاپ میں برکت دے دے اور ان کے ملاپ کو سعادت مند کر دے اور ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. پھر اس کے بعد اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرمایا کہ ولیمے کا انتظام کرو. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں ولیمہ کہاں سے کروں؟ تو آپ نے اپنی طرف سے پیسے دیے کہ یہ پیسے لے جا، گھی، پنیر، کھجور خرید. تو 5 درم کا گھی خریدا، 1 درم کا پنیر خریدا اور 4 درم کے چھوارے خریدے. وہ لا کر حضور کو دیے. تو آپ نے کہا اس کی مٹھائی بنا، سویٹ ڈش. اب فرنی ڈٹکوٹی فرنی اپنی عرب دی فرنی، تو وہ سویٹ ڈش تیار کر کے آپ نے رکھوا دی. پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے پاس دمبا کھڑا ہے، بھیڑ ہے، تو وہ میں پیش کرتا ہوں تو وہ ولیمے میں اس کو پکوا لیا جائے. تو آپ نے فرمایا فوراً ذبح کرو. تو بھیڑ کو ذبح کیا گیا اور اس کا گوشت پکوایا گیا. تو آپ نے گوشت میں چھوارے ڈلوائے، قورمہ تیار کروائے اس زمانے کا، گوشت میں چھوارے ڈلوائے اور پھر تازہ جو کی روٹی پکوائی. اور پھر آپ خود تقسیم کرنے کے لیے خود بیٹھے، خود کھانے کی دیگ پر بیٹھے اور ڈال کے تقسیم کر رہے تھے. تو اس دن حضرت انس فرماتے ہیں علی کے ولیمے پر ہم نے تازہ جو کی روٹی اور بہترین گوشت اور وہ سویٹ ڈش جو اللہ کے نبی نے تیار کروا کے رکھی تھی وہ، اور کھجور اور انگور عرب کا بڑا مہنگا پھل تھا اور آج بھی بڑا مہنگا ہے. یہ سب کچھ حضرت علی کے دسترخوان پر سجایا گیا. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا پرتکلف ولیمہ کبھی نہیں کھایا. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سارے نمونے پیش کر دیے. کوئی اتنے بڑے مجمع کو بلا لے تو اس کے لیے یہ اسراف نہیں ہے. ہمارے ہاں 2 غلط ذہن پائے جاتے ہیں. ایک ذہن یہ ہے کہ جب تک آتش بازی نہ ہو، موسیقی نہ ہو، ناچ گانا نہ ہو، رنڈی نہ ناچے، ایک ایڑی شادی ہے ماتم پہ ہوندا ہے. یہ بھی بڑی واہیات بات ہے. اور دوسرا ذہن یہ ہے کہ کوئی تھوڑا سا ایسے اسد کی طرح تکلف کر دے تو کہتا ہے یہ تو بڑا اسراف کیا ہے، یہ تو بہت ناجائز کیا ہے. ولیمہ اللہ کے نبی کی سنت ہے اور ولیمے میں وسعت کی اجازت ہے. مالدار اگر سارے میلسی کو کھلانا چاہے کھلائے. صرف ایک اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور صرف مالداروں کو نہ بلایا جائے، غریب کو بھی بلایا جائے، مالدار کو بھی بلایا جائے. تو پھر چاہے وہ 10,000 کی بجائے 1 لاکھ کو بھی ولیمے پہ بلا لے تو وہ نہ اسراف ہے نہ وہ ناجائز ہے. یہ سارے طریقے اللہ کے محبوب کی زندگی میں موجود ہیں. آپ نے مالداروں کو بھی گنجائش دی ہے. آپ نے ایک جوڑا پہنا، نماز پڑھ کے اتار دیا، نماز پڑھی اتار کے دے دیا. اس جوڑے کی کیا قیمت تھی؟ 27 اونٹ. 27 اونٹ. ایک اونٹ آج بھی 50,000 کا ہے. رشم تو حرام ہے. یہ گنجائش دی ہے. آپ کے گھوڑے کا نام تھا ورد، ویسا حسین تھا کہ جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے. تو بھائیوں یہ میرے محبوب کی زندگی ہے، اس میں یہ سارے طریقے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک زندگی ہے جس کو اللہ نے قیامت تک محفوظ کر دیا ہے. اسے کوئی بھی نہیں مٹا سکتا، نہ وہ نظروں سے اوجھل ہو سکتی ہے. کتابوں میں بھی ہے. میں نے آپ کو سینے سے ساری سنائی، میرے سامنے کتاب کوئی نہیں، میں نے آپ کو سینے سے سارا سنایا ہے کہ یہ سب کچھ موجود ہے. جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہے، جو اس سے ہٹے گا وہ ناکام ہے. 10 آدمی ہوں شادی پر لیکن شراب چل رہی ہو، 10 آدمی ہوں شادی پر اور لڑکی ناچ رہی ہو، 10 آدمی ہوں شادی پر اور وہاں
وہاں پر آتش بازیاں ہو رہی ہوں، یہ اللہ کے ہاں ساری چیزیں حرام ہیں، ناپسندیدہ ہیں، 1,00,000 بلا لے، سب کو کھانا کھلائے، سب کا اکرام کرے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، اس میں وسعت ہے۔ یہ دین مالدار کو بھی راہ دیتا ہے، غریب کو بھی راستہ دیتا ہے، اور متوسط کو بھی راستہ دیتا ہے، حکمرانوں کو بھی راستہ دیتا ہے۔ یہ میرے نبی کا پاک مکمل اکمل طریقہ ہے۔ اس کو بھائیوں جو سیکھے گا وہ دنیا اور آخرت کی عزت پائے گا۔ چونکہ نکاح کا موقع تھا، اسی لحاظ سے میں نے تھوڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ دین پورا اللہ نے اتار دیا ہے، کامیابی اسی کے اندر ہے۔ سیاستدان کے لیے بھی طریقہ ہے، مالدار کے لیے بھی طریقہ ہے، تاجر، زمیندار، ادنا، اعلیٰ، کہتر، مہتر، امیر، فقیر، سب کے لیے اللہ کے نبی کی زندگی موجود ہے۔ بھائیوں سے سیکھو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ اور گزارو، کرو گے اللہ عزت دے گا، نہیں کریں گے غفلت کی موت مر کر بڑے گھاٹے میں جانا پڑے گا، بڑی تباہی میں جانا پڑے گا۔ یہ نفس و شیطان انسان کے دشمن ہیں، ان سے عداوت مول لو تو اللہ تعالیٰ ساتھی بنے گا، اللہ کا حبیب ساتھی بنے گا، اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ استقبال فرمائے گا اور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس دنیا میں ایسے زندگی گزارو کہ بنیاد بھی ہو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور چھت بھی ہو اچھے اخلاق، درگزر کرنا، معاف کرنا، چھوٹا بن جانا، سہ جانا، پی جانا، آنکھیں بند کر لینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سارا معاشرہ جنت کا نمونہ بنا دے گا۔ اسلامی معاشرہ عبادت سے نہیں بنتا، اسلامی معاشرہ اخلاق سے بنتا ہے، اسلامی بنیاد عبادت سے بنتی ہے، اور اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے، جس میں معاف کرنے کی فضا ہو، درگزر کی فضا ہو، اللہ طاقت دے تو ظالم نہ بنے، اللہ تعالیٰ غنا دے تو متکبر نہ بنے، اللہ تعالیٰ فقر دے تو شکوے شکایت کرنے والا نہ شکر نہ بنے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی مان کے چلنے والا جو بنے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازے گا۔ یہ پورا دین ہے، اس کو سیکھو بھائیو، تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہے، جو سیکھے گا اللہ اس کو چمکائے گا، جو اپنے نفس کے پیچھے چلے گا وہ دنیا اور آخرت میں ہلاکتیں دیکھتا ہوا ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ بس مجھے یہی بات کرنی تھی، میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں، پھر مجھے واپس جانا ہے، اور آپ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے بیٹھے ہو، تو بس اتنی میری گزارش ہے کہ اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھو، کبھی اس کو دائیں بائیں نہ ہونے دینا، نہ رسم دیکھو، نہ رواج دیکھو، نہ قوم دیکھو، نہ خاندان دیکھو، نہ اپنی طبیعت دیکھو، نہ مزاج دیکھو، وہ دیکھو جو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، اس کے کھجور ایسے میرے گھر میں چھپی ہوئی ہے، تو اس کے کھجور کے موسم میں پھل گرتا ہے میرے گھر میں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، تو جب وہ کھانے لگتے ہیں تو ادھر سے بھاگ کے آتا ہے، ان کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے۔ تو آپ اس سے کہیں بچوں پر اتنی سختی نہ کیا کرے۔ تو آپ نے اس شخص کو بولا، مدینے میں منافق بھی رہتے تھے اور ظاہری طور پر مسلمان نظر آتے تھے، تو آپ نے اس شخص کو بلا کر فرمایا کہ بھئی میرے ساتھ ایک سودا کرو، یہ کھجور مجھے دے دو، میں تمہیں جنت میں کھجور لے کر دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ کھجور مجھے بڑی پسند ہے، کوئی اور ہوتی تو میں آپ کو دے دیتا، یہ میرے بچوں کو بڑی پسند ہے، میں نہیں دیتا۔ یہ میں نے کہا تھا نا، مدینے میں منافق بھی تھے، مومن بھی تھے۔ تو جب وہ چلا گیا تو ایک جان نثار بیٹھا ہوا صحابی، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر یہ کھجور میں آپ کو لے کر دے دوں تو آپ مجھے جنت میں کھجور لے دو گے؟ تو آپ نے کہا لے دوں گا۔ تو اس کے پیچھے چلے گئے، ان کا نام ہے ابو داہداہ، اس کے پیچھے چلے گئے، کہنے لگا میاں کھجور دا سودا کر، ہو سکے جا جا، میں اللہ دے نبی نے دیتی تینوں کتوں دیواں؟ وہ فرمانے لگے منہ مانگی کی مطلب ہے، منہ بول کی چاہیے۔ اس نے نا اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ میں نے اللہ کے نبی کو تو دی نہیں، اس کو دے دی تو میری بےزتی ہو جائے گی، میرا بھانڈا پھوٹے گا، تو اس نے کہا میں او منگا جڑا اے دے ہی کوئی نہ۔ تو کہنے لگا ایسا کرو، باغ مجھے دے دو، اپنا کھجور مجھ سے لے لو۔ تسی سارے ذمہ دار بیٹھے ہو، کھجور میں اس باغ میں 600 کھجوریں تھیں، 600 کھجوروں کا باغ تھا، اور ایک کھجور لے کر کسی کو دینی ہے، خود نہیں لینی۔ تو وہ کہنے لگا باغ دے دو، کھجور لے لو۔ تو یہ کہنے لگے سودے سے پھرو گے تو نہیں، سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ جڑا بندہ پورا باغ دیتی کھلوتا ہوئے تھے، ایک کھجور پرائے واسطے لے رہے ہوئے، وہ آکے جاندہ ہے سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ وہ کہنے لگا میرا دماغ خراب ہے، میں پھریں تو پھرے، میں کون پھرا؟ میں کہا چل ہو گیا، باغ تیرا، کھجور میری۔ وہ ہکا وکا حیران، وہ وہاں سے اٹھے اور یا رسول اللہ، میں نے وہ کھجور لے لی ہے، آپ دے دو جس کو دینا چاہتے ہو۔ تو
تو آپ نے پوچھا کتنے میں لی ہے؟ کہا جی میں نے باغ دے دیا، کھجور لے لی۔ تو آپ نے کہا میرا سودا بھی کینسل ہے، کہ ایک کھجور دا وعدہ ہے، ہن تیرے واسطے ساری جنت دے باغ تیرے، ساری جنت دے گھر تیرے۔ کم من عدک غداہا ودار فیاہا لأبی الداہ داہا، میں دیکھ رہا ہوں تیرے لیے میرے رب نے جنت میں باغات لگا دیے اور تیرے لیے محل تیار کر دیے۔ جو اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں وہ ایسے 14 صدیوں کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، اور جو نفس اور پیٹ کے پیچھے چلتے ہیں وہ زندہ رہ کر بھی مرے ہوتے ہیں اور مر کے بھی مر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے پاک طریقوں پر لانے والے بنو، اس کو سیکھو، اس کے مطابق چلو، جو چلے گا اللہ اس سے چمکائے گا۔ اس کے لیے تبلیغ میں وقت لگاؤ، پھرو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا اللہ تو اس بچے اسد کی شادی میں برکت عطا فرما اور جان بین میں الفت و محبت قائم فرما اور نیک صالح اولاد کے وجود کا ذریعہ بنا اور دین میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بنا، اور نکاح کو تو نے حیا کی تکمیل کا سبب بنایا ہے تو ان کو حیا کی کامل چوٹیوں پر پہنچا دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ پورے معاشرے سے زنا کو ختم فرما دے، شراب کو ختم فرما دے، جھوٹ جوئے قتل و غارت کو ختم فرما دے، ظلم و ستم کو ختم فرما دے۔ جو صفات تجھے پسند ہیں وہ ہمارے اندر زندہ فرما دے، اور جن سے تجھے نفرت ہے ان سے ہمیں دور کر دے۔ اس آئے ہوئے سارے مجمع کو بھی قبول فرما، یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اور جس کے سینے میں جو اندر کی حاجات ہیں، جو اندر کے اس کے درد اور غم ہیں، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو اپنی قدرت سے کرم سے وہ سارے درد و غم دور فرما اور اپنی جائز حاجات کو پورا فرما، اور دنیا کے بھی ہر خیر عطا فرما اور آخرت کی بھی ہر خیر عطا فرما، اور اس شادی کو بابرکت بنا اور خیر کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، الفت و محبت کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم، آمین۔ دینی کیسٹ حاصل کرنے کے لیے پتہ یاد رکھیے، سرحد اسلامی کیسٹ ہاؤس، بالمقابل تانگا سٹینڈ، مین روڈ، پیر ودائی، راولپنڈی۔